रहीम अज़ीज़ तलबा व तालबात गैरिजन ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल मुमताज़ाबाद मुल्तान अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर इस्लामियात की रकून नंबर 9 के साथ मैं आपका इंचार्ज मोहम्मद याकूब हाज़िर हूँ। आज हम रकून नंबर 9 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने वीडियो के ज़रिए रकून नंबर 7, 8 पढ़ लिया था। साथ साथ 2 सवाल हमने हिस्सा मौज़ूआत मुतालिक के 2 सवाल पढ़ लिए थे और 2 अहदीस मुबारक भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे रकून नंबर 9 और रकून नंबर 9 सफ़र नंबर 23 पे है। आप सफ़र नंबर 23 खोलेंगे। अज़ीज़ तलबा अदर्स सालिस तीसरा सबक जुज़ बे सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 65 ता 69 सिर्फ 5 आयात हैं। इसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे लफ्ज़ी मानी के साथ, फिर बाब मुहावरा तर्जुमा, और इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कर देंगे। अज़ीज़ तलबा ये रकू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों के लिए साबित कदम रहने के लिए या जहाद की तरगीब देने के लिए नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबी, ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरिदल मोमिनीन, मोमिनों को तरगीब दीजिए, उभारिए अलल क़िताल, जहाद के लिए। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरिदल मोमिनीन, मोमिनों को तरगीब दें अलल क़िताल, जहाद की। क़िताल जहाद को कहते हैं। ए नबी, मुसलमानों को जहाद की तरगीब दें। इन यकुन मिनकुम इशरुन, इन यकुन अगर होंगे, मिनकुम तुम में से, इन यकुन अगर होंगे, मिनकुम तुम में से, इशरुन 20, अशरुन 10 को कहते हैं, ये तस्निया का सीगा है। इशरुन 20, साबिरूना साबिर कदम रहने वाले, यगलिबु गालिब आएंगे, मिअतैन 200 पर, तो वो 200 पर गालिब आएंगे। वहीं यकुम मिनकुम मिअतुन, अगर तुम में से 100 होंगे, वहीं यकुम अगर होंगे, मिनकुम तुम में से, मिअतुन 100, ये गिनती में 100 कहते हैं। मिअतुन 100, यगलिबु वो गालिब आएंगे, अल्फन 1000 पर, मिनल्लज़ीना काफ़रू काफिर लोगों पर, यानी 1000 काफिर पर गालिब रहेंगे। अल्लज़ीना काफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। मिनल्लज़ीना काफ़रू, जो काफिर ऐसे लोग हैं, बिअन्नहुम क़ौमुन, ऐसी कौम है, ला यफ़क़हून, जो कुछ भी समझ नहीं रखते। ये यफ़क़हून फ़ाहिमा यफ़हम उसे है, फ़हम फ़रासत रखना, अक़ल रखना, समझ बूझ रखना, यानी कुछ भी समझ नहीं रखते। अल आना ख़फ़फ़ अल्लाह, अल आना अज़ीज़ तलबा, ये पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप मुसलमानों को तरगीब दें। 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे। अगर 100 होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, यानी 20 200 पर, तो एक 10 पर गालिब रहेगा। फिर 100 होंगे तो वो 1000 पर गालिब होंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अज़ीज़ तलबा, ये आपने मानी ये अहम हैं, बहुत अहम हैं। इन मानी को गौर से सुन लें। इशरून 20, अल्फन 1000, मिअतुन 100, अल्फन 1000, तो यफ़क़हून वो समझ नहीं रखते। इसके बाद है अल आना ख़फ़फ़ अल्लाह, पहले तो था 1 10 पर गालिब था, यानी 20 200 पर, 100 1000 पर, तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर से बोझ हल्का कर दिया। यदि मुसलमानों के अंदर कमज़ोरी मालूम कर ली और जान लिया कि किस कदर तुम कमज़ोर हो, मालूम कर लिया, बोझ हल्का कर लिया, मालूम कर लिया किस कदर कमज़ोरी है, यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर से बोझ हल्का किया। उसके हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल आना ख़फ़फ़ अल्लाह, अब अल्लाह ताला ने हल्का कर दिया, अनकुम तुम पर से, यानी अब अल्लाह ताला ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया। वालिम अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़न, और मालूम कर लिया कि किस कदर तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है। अल आना ख़फ़फ़ अल्लाह अनकुम, अल आना अब, अल आना ये वक्त के लिए मुकर्रर है। अल आना अब, ख़फ़फ़ अल्लाह, ख़फ़फ़ा तख़फ़ीफ़ करना, बोझ हल्का करना, ख़फ़फ़ा
بوجھ ہلکے کرنے کو کہتے ہیں۔ خففا بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے، الآن اب خفف اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا، انکم تم پر سے، وعلم اور معلوم کر لیا، ان فیکم ضعفا کہ تمہیں کس قدر کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم مئۃ اگر تم میں سے 100 ہوں گے، صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبو جو غالب آئیں گے، مئتین 200 پر، صابرۃ ثابت قدم رہنے والے، یغلبو وہ غالب آئیں گے، لاسٹ والا لفظ یہ یغلبو وہ غالب آئیں گے، مئتین 200 پر۔ ان یکم منکم الف اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، یغلبو الفین تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ یعنی یہاں پہ پہلے دیکھیں 100 ہوں گے تو 200 پر، پھر 1000 ہوں گے تو 2000 پر، نہیں ایک مسلمان 2 پر غالب آئے گا۔ بوجھ ہلکا کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلے 10 کا مقابلہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا، پھر بعد میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کا 2 کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا، بإذن اللہ کے حکم سے۔ یعنی اگر تم میں سے 200 اگر ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم کے روح سے وہ 2000 پر غالب رہیں گے۔ واللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کانا لنبی پیغمبر کو شایع نہیں، ان یکون لہ اسریٰ کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں۔ عزیز طلبہ اس آیت کا مفہوم پہلے یہ پڑھ لیں، پھر اس کا مفہوم سمجھائیں گے۔ حتیٰ یسکن فی الارض جب تک زمین پر کثرت سے خون نہ بہا دے، تریدون عرض الدنیا تم دنیا کے مال کے طالب ہو، واللہ یرید الآخرہ اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ عزیز طلبہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تو اس مال غنیمت کے ساتھ ساتھ کافر قیدی بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، تقریباً 70 کافر مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ تو اس میں قیدیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا، حکم دیا تھا کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، تو حضرت مشورے کے دوران جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ تو یہ مشورہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں یعنی ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، یہ مشورہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ جب تم کافروں کو قتل کر کے جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین پر کثرت سے خون نہ بہا دے، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو۔ تو انہوں نے تو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لیں، مسلمانوں کو مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے گا، مالی حالت بھی بہتر ہو جائے گی، اور ان کو آزاد کر دیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں سے مال غنیمت لیا گیا اور ان سے فدیہ لیا گیا، فدیہ لینے کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا تم دنیا کے مال کے طالب ہو، ولا یرید الآخرہ اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا فائدہ اور اجر دیتا۔ واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولا کتاب من اللہ اگر اللہ تعالیٰ کا سبق پہلے نازل نہ ہو چکا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نازل نہ ہو چکا تھا، لولا کتاب اگر نہ لکھا ہوتا، پہلے حکم نہ ہوتا، لولا کتاب من اللہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا، سبق کا پہلے اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار نہ دیتا، لمسکم فیما اخذتم لمسکم تو تمہیں ضرور آپ پکڑتا، فیما اخذتم جو تم نے لیا ہے، عذاب عظیم اس کے بدلے بڑا عذاب، یعنی جو اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو فدیہ جو تم نے لیا اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ عزیز طلبہ یہاں سے کیا مراد ہے؟ اگر خدا کا حکم پہلے یہ نہ ہو چکا تو جو فدیہ تم نے لیا اس کے بدلے تم پر عذاب نازل ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اختیار نہ دیا ہوتا کہ آپ فیصلہ فرما لیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ ان کی گردنیں اڑا دیں اور پھر آپ اپنی مرضی کرتے اور ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کرتے تو اس کے بدلے بڑا عذاب نازل ہوتا۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اختیار دیا تھا کہ جو آپ فیصلہ کرنا چاہیں کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَكُلُوا، پس کھاؤ مِمَّا غَنِمْتُم، جو مال غنیمت ملا ہے، جو تم کو مال غنیمت ملا ہے اسے کھاؤ، حَلَالًا طَيِّبًا، وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، یعنی حلال ہے اور پاک ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک خدا، غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، یہ رکوع آپ کے ذمہ ہے، آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اس کا کام بھی چیک کروانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس رکوع کی مشق وغیرہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔